فضیلت الشیخ، آج کل لفظ اہل حدیث کو لے کر بعض جو بہت بڑے دنیا میں داعی اپنے آپ کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، شک اور شبہ میں اہل حدیثوں کو خاص طور پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لفظ اہل حدیث کو لے کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ جو لفظ ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا استعمال کرنا، جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اگر انہیں اسی نام کو استعمال کرنا چاہیے تو اس کو اس طرح سے کہنا چاہیے کہ ہم اہل صحیح حدیث ہیں، جبکہ احادیث تو کیونکہ جھوٹی بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں، موضوع بھی ہوتی ہیں، لہذا اس نام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ اصطلاح اہل صحیح حدیث جہالت کی بنا پر پیدا ہوئی ہے، اور جو لوگ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں در حقیقت وہ مصطلح الحدیث کے علم سے واقف نہیں ہیں، اور جو قواعد محدثین ہیں اس کا ان کو ادراک نہیں ہے، اور بالکل کسی جہل اور ناواقفیت کی بنا پر اس اصطلاح کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محدثین میں سے کسی نے اس قسم کی اصطلاح استعمال نہیں کی۔ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، اہل السنہ، یہ اصطلاح ہر دور میں محدثین نے استعمال کی۔ جو نبی علیہ السلام کی حدیث لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، تو بہت سے علماء اور محدثین کا قول ہے کہ اس حدیث کا مصداق اہل الحدیث ہے، اور یہ ہر دور اور ہر علاقے میں یہی اصطلاح اور لفظ استعمال ہوتا رہا، اور کسی محدث سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ ہمیں اہل صحیح حدیث ہونا چاہیے۔ تو یہ اصطلاح ایک طرح کی بدعت ہے، اور ایک نئی چیز رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی اساس علم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں: صحیح، حسن اور ضعیف۔ یہ تقسیم باعتبار قبول یا رد کے ہے، اور حدیث حسن بھی بالاتفاق ان احادیث میں شامل ہے جو قابل قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف یہ کہیں کہ ہم اہل صحیح حدیث ہیں تو حدیث حسن نکل جائے گی، حالانکہ بالاتفاق بالاجماع سارے محدثین کے نزدیک حدیث حسن شرعی حجت ہے اور شرعی دلیل ہے۔ تو پھر تو ان کو یوں کہنا چاہیے کہ ہم اہل صحیح و حسن حدیث ہیں، یہ اصطلاح اور بڑھ پھیل جائے گی۔ تو حدیث حسن بھی حدیث مقبول ہے، اور اس پر علماء اور محدثین کا اتفاق اور اجماع ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات حدیث ضعیف بھی دلیل بنتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بہت سے طرق یا اسانید ایک حدیث کے وارد ہوں، اور جو اس حدیث کے راوی ہیں ان پر جرح ہو، اور جرح حفظ پر ہو نہ کہ عدالت پر، ان راویوں کا حافظہ کمزور ہو، لیکن اس قسم کے راوی ایک حدیث کو روایت کر رہے ہیں جن کی تعداد 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے، تو یہاں بھی محدثین کثرت طرق کی بنا پر اس حدیث ضعیف کو حدیث مقبول قرار دیتے ہیں، اور وہ قابل قبول ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے۔ یعنی ایک حدیث کے بہت سے طرق ہوں اور حدیث کے راویوں پر جرح عدالت اور عقیدے پر نہ ہو بلکہ ان کے حفظ و اتقان پر ہو، تو وہ حدیث کثرت طرق کی بنا پر ترقی کر کے
حسن یا صحیح کے درجے تک پہنچ سکتی ہے۔ تو بعض حالات میں حدیث ضعیف بھی حجت بن جاتی ہے اور قابل قبول ہوتی ہے، اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ پھر محدثین کا یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ فضائل اعمال میں اگر حدیث ضعیف آتی ہے اور راوی پر طعن اس کے حفظ پر ہے، عدالت پر نہ ہو، اس کے ضبط پر ہو، عدالت پر نہ ہو، اس میں ہم تساہل برتیں گے اور وہ حدیث کثرت طرق کی بنا پر قابل قبول ہو سکتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ان اصطلاحات کا، ان تفصیلات کا، ان قواعد کا علم نہیں ہے، اس بنا پر وہ اس قسم کی بات کہتے ہیں جس کی اساس صرف ان کی جہالت ہے۔ مجھے معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ یہ بات میں نے پہلی بار سنی ہے، لیکن جو بھی ہیں وہ قواعد محدثین سے واقف نہیں ہیں اور بالکل ایک نئی اصطلاح قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی اساس قطعاً علم نہیں ہے۔ یہ تو سارے محدثین کی جو ایک اصطلاح ہے احد الحدیث، جو کہ صحابہ کے دور سے یہ اصطلاح چلی آ رہی ہے اور آج تک ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ تو یہ ان کے ایک اجماع اور اتفاق کو توڑنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور جو صحیح استقامت کا راستہ ہے وہ ان کو اپنانے کی توفیق دے دیں۔ آمین۔ یہی پروفیسر اور ڈاکٹر جو بہت بڑے داعی ہیں، گمراہ فرقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور دیگر فرقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اہل حدیثوں کو قرآن و سنت کے زیادہ قریب سمجھتا ہوں بجائے یا بنسبت دوسرے ان گمراہ فرقوں کے۔ آپ اس قول کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ان لوگوں سے میرا سوال ہے کہ بحمدللہ جو احد الحدیث کا منہج ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں حدیث۔ ہمارا عقیدہ، عمل اور جو بھی منہج حیات ہے وہ کتاب و سنت پر قائم ہے۔ تو جو جماعت اور جو لوگ قرآن و حدیث پر قائم ہیں، اگر وہ حق پر نہیں ہیں بلکہ ان کو حق کے قریب سمجھا جائے تو پھر حق کہاں ہے؟ پھر وہ کون سا مصدر ہے آپ کے پاس جہاں آپ حق پا لیں گے اور تلاش کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن و حدیث اللہ پاک نے اتارے، اور احد الحدیث بحمدللہ ان کا یہ تمیز ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے اور قرآن و حدیث کی اتباع اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو اگر یہ جماعت حق کے قریب ہے اور حق پر نہیں ہے تو پھر حق پر کون سی جماعت ہے اور حق پر ہونے کے کیا طرق اور کیا بنیادیں ہیں پھر آپ کے پاس؟ اور پھر علماء اور محدثین کے اس قول کو آپ کیا کریں گے جو اس حدیث کی تعبیر میں انہوں نے کہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور بہت سے اساتین علم جن میں امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور امام عبداللہ بن مبارک اور اس طرح یزید بن ہارون، یہ چوٹی کے محدثین ہیں اور علم کے اساتین ہیں اس امت کے، ان سب کا کہنا ہے کہ اس حدیث کا مصداق احد الحدیث ہے۔ بلکہ امام احمد کا فرمان ہے کہ اگر اس حدیث کا مصداق احد الحدیث نہ ہو تو پھر مجھے معلوم نہیں وہ کون سی جماعت ہے۔ تو یہ تو علماء اور اساتین کا قول ہے۔ تو آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ لوگ حق کے قریب ہیں، حق پر نہیں ہیں، تو یہ ایک قسم کا یہ بھی قول، اس کا منشا ان کا جہل اور ناواقفیت اور جو قواعد ہیں صحت اور حق کے ان سے عدم ادراک کی ایک دلیل ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ احد الحدیث شروع سے اب تک، یعنی صحابہ کے دور سے، صحابہ کے دور میں یہ اصطلاح رائج ہو چکی تھی۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں اس کی دلیل موجود ہے، اور آج تک قائم ہر علاقے اور خطے اور ہر دور میں احد الحدیث جماعت موجود رہی اور قیامت تک رہے گی۔ اور ان کا منہج کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث۔ تو جن کا تمسک قرآن و حدیث پر ہو اور جن کا عمل قرآن و حدیث پر ہو، جن کے عقیدے کی اساس قرآن و حدیث ہو، ان کو آپ کہیں گے یہ حق کے قریب ہیں، تو پھر حق پر کون ہے؟ یہ ایک قسم کا اتہام ہے جس کے پیچھے کوئی صحت یا کوئی صحیح سوچ اور فکر قائم نہیں، بلکہ یہ سوچ ایک قسم کا تعصب کا مظہر ہے، اور تعصب کا مظہر ہونے کے ساتھ